چلے جی ردا سٹارٹ کریں جی. ایک سیکنڈ ردا ذرا مائک آن کرنا پڑے گا. ہاں مائک یہ اب بیٹا دوبارہ سے. تاریکی کی محیط چادر تلے جب تھکا ہارا مسافر سستانے کے لیے شجرے سایہ دار کی پناہ ڈھونڈتا ہے تو ایسے میں تاریکی کی محیط چادر تلے جب تھکا ہارا مسافر سستانے کے لیے شجرے سایہ دار کی پناہ ڈھونڈتا ہے تو ایسے میں اسی لمحے ایک آواز آتی ہے کہ ابھی نہیں, ابھی تو پاؤں کے چھالوں نے راستے کا قرض اتارنا ہے, ابھی تو لہو کی تڑپ نے, لہو کی تپش نے. ویری گڈ ویری گڈ. دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے تمہیں ردا, دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بات نہیں میرے ججز کیا کہتے ہیں دوبارہ سے سٹارٹ کروائیں, ان کا ٹائم چل رہا ہے, ٹائم چل رہا ہے. نہیں وہ آئی تھنک وہ سٹارٹ میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا. تاریکی کی محیط چادر تلے جب تھکا ہارا مسافر سستانے کے لیے شجرے سایہ دار کی پناہ ڈھونڈتا ہے تو ایسے میں اس لمحے ایک پکار آتی ہے کہ ابھی نہیں, ابھی تو آپ کے پاؤں. کیا میرا بچہ کیا ہو گیا, بہت ٹائم ہے, ابھی بھی 1.5 منٹ ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں, سنو دوبارہ کریں, ٹائمر روک دیں, کوئی بات نہیں, بچی اپسیٹ ہے, تمہارا روزہ ہے, آپ کو بات نہیں, روزے میں ہو جاتا ہے بیٹا, ایسا کرتے ہیں, روک دیا ٹائمر, روک دیا نا, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, روزہ ہے. کمپٹیشنز میں ایسا ہوتا ہے, اور پھر بسم اللہ پڑھو, یہی تو چیز آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ جب پرابلم آئے, جب کوئی ٹف کمپٹیشن آئے یا پھر آگے صورتحال ذرا مشکل ہو تو نہیں, اور وہ تھاٹس جو ہے نا, تھوڑا سا مائک کا ہی مسئلہ تھا, تھاٹس جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتے, کوئی بات نہیں, میں تمہارے ساتھ یہاں کھڑی ہوں, تم دوبارہ سے آرام سے 3 سانس لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور شروع کرو. کوئی بات نہیں, میں سے تو بہت دفعہ سے ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, چلو آئی اوکے, جب تو آئی اوکے اسٹارٹ کریں. اچھا منزل, اور اس پہ میں ایک شعر سنایا تو مجھے فیض یاد آ گئے, منزل, اور وہ کہتے ہیں کہ سفر جاری رہے, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں, فلک کے دشت پہ تاروں کی آخری منزل, کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, اور کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. کیا بات ہے, جب یہ شو کرتے ہیں نا زہیب بھائی, کتنی دفعہ ٹک جاتے ہیں, ان کو بھول جاتے ہیں کیا کہنا تھا, کہتے ہیں نادیہ تم سنبھالو, پھر مجھے کرنا پڑتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, اسٹارٹ کرو, چلو شاباش, بسم اللہ. ایک منٹ ہم دوبارہ سے ٹائمر شروع کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ریڈی اسٹارٹ. تاریخی کی محیط چادر تلے جب تھکا ہارا مسافر سستانے کے لیے شجرے سایہ دار کی پناہ ڈھونڈتا ہے تو اسی لمحے افق کے پار سے ابھرتی ہوئی مدھم سی کرن اسے پکارتی ہے کہ ابھی نہیں, ابھی تو پاؤں کے چھالوں نے راستے کا قرض اتارنا ہے, ابھی تو لہو کی تپش نے برفانی جذبوں کو پگھلانا ہے, سامنے سنگلاخ چٹانیں ہو یا تپتا ہوا صحرا, تلاتم خیز موجیں ہو یا کٹھن گھاٹیاں, جستجو کی لہر جب رگوں میں دوڑتی ہے تو منزل خود جھک کر مسافر کا استقبال کرتی ہے. صدر علی وقار, کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ منزل اسے نہیں ملتی جو تھک ہار کر بیٹھ جائے, بلکہ منزل اسے ملتی ہے جو لہو لہان پاؤں کے ساتھ یہ کہتا ہے, گو آ بلے ہے پاؤں میں پھر بھی یہ راہ رو, منزل کی جستجو ہے تو جاری رہے سفر. جناب صدر, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں توحید کی صدا بلند کی تو طائف کے پتھر بھی عزم کی دیوار نہ گرا سکے, ہجرت کی صعوبتیں قدموں کی زنجیر نہ بن سکی, بدر کی قلت وسائل ہو یا احد کا کٹھن امتحان, سفر رکا نہیں. بالآخر فتح مکہ نے استقامت کی مہر ثبت کر دی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گلیوں کا گشت کرتے تو وہ اقتدار کی نہیں بلکہ جواب دہی کی تلاش تھی. جستجو نام ہے اس بیکلی کا جس نے ابن بطوطہ کو میلوں کی مسافت پر ڈال دیا, جس نے کولمبس کو طوفانی لہروں کے سپرد کر دیا. یہ وہی تڑپ ہے جس نے طارق بن زیاد سے کشتیاں جلوائیں. اگر ایڈیسن 999 ناکامیوں کے بعد بھی ہمت ہار جاتا تو آج یہ دنیا اندھیرے میں ہوتی. اگر نیلسن منڈیلا 27 سالہ قید سے گھبرا جاتا تو آج نسل پرستی کی زنجیریں کبھی نہ ٹوٹتی. اگر ایلن مسک مریخ پر
اگر ایلن مسک مریخ پر بستی بسانے کے خواب دیکھ رہا ہے تو یہ اس کی انفرادی جستجو ہے جو اسے ملت کے مقدر کا ستارہ بناتی ہے. آج فلسطین کی سرزمین مظلوم عوام اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. سرحد پر کھڑا ہوا نوجوان سپاہی یہ ثابت کرتا ہے کہ سفر جاری ہے. منزل کی جستجو ہے تو جاری رہے سفر. کل انہی ملبوں سے کوئی نیا معمار، کل انہی کچے گھروں سے کوئی عالمی رہنما بنے گا، کیونکہ قرآن پاک. ٹائم بس ماشاءاللہ دیکھو کتنا زبردست، کتنا کیا پیارا بات ہے. بہت اچھا. رضا کو تو کہوں گا ہی کہ حوصلے کی بات ہے، لیکن میں نادیہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہی کہتے ہیں نا کہ آپ نے کھڑے ہو کے جو رضا کو سپورٹ کیا ہے. اگر آج یہ کمپلیٹ نہیں کرتی نا تو پھر اس کو ہمیشہ ریگریٹ رہتا کہ میں نے ختم کیوں نہیں کیا. منزل کے اینڈ تک پہنچنا ضروری ہے، جو کام شروع کیا ہے ختم کرنا ہے. رضا کی تو آسان تھا، کتنا اچھا، گڈ جاب ماشاءاللہ. میں تو یہ رضا ونر ہے کیونکہ اس نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا. فوکس گیا نا آپ کا، فوکس ایک دم آپ کے تھاٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں. جی بالکل گیو اپ نہیں کیا نا. رزلٹ جب آپ ڈائس پہ جاتے ہیں نا، ہم نے وقت کے ساتھ جب ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا تھا کہ ڈائس پہ جاؤ اور جاتے شروع نہیں ہو، ڈائس پہ جاؤ، اپنے مائک کو اپنے حساب سے سیٹ کرو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنے والے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کانفیڈنس کتنا ہے. بالکل. اچھا سعدیہ مجھے رزلٹ بتاؤ. رزلٹ تینوں میں سے بتائیں گے، میں تو نہیں بتا سکتی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری فیوریٹ بیسٹ بہترین تھا؟ سعدیہ امام کی سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی، ڈیبیٹر خود رہی ہو نا، رزلٹ سے پہلے رزلٹ نہیں بتا دیں. مقابلہ دیکھیں، ردا بہت اچھی بولی لیکن وہ مسئلہ ہوا. اور یہ ردا بیٹا اس میں کوئی بات نہیں ہے، میں بھی بھولی ہوں، ادریس صاحب بھی بھولیں، بڑے بڑے ڈیبیٹر بھولیں، تو کوئی بھی بھول سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا سفر یہیں پہ رک جائے گا، تمہیں آگے بڑھنا ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس بھولنے کی. اس کے بعد کتنا اچھا کیا پھر. ہاں پھر اس کے باوجود دیکھیے نا کہ میں ہوتی تو نہ کر پاتی، کیونکہ ایک مرتبہ جب اس طرح تھوڑی سی باڈی لینگویج میں اور توجہ دینا بیٹا، کیونکہ تمہارا ایک ہاتھ تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے ہاتھ کی طرف سے مسئلہ ہے. سیکھنے کا عمل تو جاری رہے گا. سیکھنے کا عمل جاری رہے گا. ادریس بھائی بتائیں جی رزلٹ کیا ہوگا. اس میں رزلٹ سے پہلے صرف 3 باتیں عرض کر دوں. ایک لفظ افریت کہا گیا، وہ افریت ہے، یعنی عین کے نیچے زیر آئے گا. اور دوسرا ایک طالب علم نے کہا کہ کیسے گرا، کیسے گرا نہیں ادا ہوگا، مطلب ویسے غلط نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن کیسے، ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا راہ رو ایک لفظ ہے جس کو راہ رو کہا گیا. راہ رو الگ لفظ ہے، رو کا مطلب ہے چہرہ، رو برو یعنی چہرے کے سامنے چہرہ، اور رو مطلب روانگی، ٹھیک ہے نا. جیسے اس میں فارسی میں کہتے ہیں کجا روے، تو کہاں جا رہے ہو. جی آپ بتائیے گا. رزلٹ میں اب مسئلہ ہم آ کے جو ہے وہ ٹھہر گئے، رک گئے ہیں، توقف ہے کیا ہے؟ نہیں نہیں ہے، لیکن یہ دو جو نمبر بتا رہا ہوں یہ بالکل کٹ ٹو کٹ ہے. 0.5 کا ڈفرنس ہے. کون جیتا ہے یہ بتائے نا. سب کی جیتا ہے شامل شیخ. شامل بہت مبارک. اور وہاج بالکل نیک ٹو نیک بیٹا. 0.5 کا ڈفرنس ہے. 0.5 کا ڈفرنس بالکل دونوں میں ایسی ہو، یقیناً ایسی ہے. بالکل ہمارے بس میں ہوتا تو ان کو بھی. وہاج اور ردا کو تو میں وائلڈ کارڈ سے واپس لا رہی ہوں اور آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے اس میں. آئی ڈیز نوٹ کریں، ردا اور وہاج کو واپس ہم نے لے کے آنا ہے. بالکل. اور شامل اب آگے جا رہے ہیں، زیادہ دور نہیں جانا، واپس لائیں گے تمہیں بتا رہی